والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و محترم سامعین کرام، آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل یہ بتاتا چلا جاؤں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت کی محبت بھی دل میں رکھے اور صحابہ کرام کا پیار بھی دل میں ہونا چاہیے۔ صحابہ کا بداؤ، اہل بیت کا خالق، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اشخاص جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف پایا اور ایمان پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سن لیں صحابی کی تعریف، جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی اور پھر ایمان پر ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ اور ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ کائنات میں انبیاء کرام کے بعد افضل ترین لوگوں کو رسول اللہ کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ رہتی دنیا تک کوئی غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی بڑے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جائے، وہ کسی ادنا صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کے مقام کو پانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جی ہاں، ایسے صحابی کے جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام نے حاضر ہو کر ایمان قبول کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں، اور ایمان قبول کرنے کے بعد ہی ان کا وصال ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں ایسے صحابی کا بھی مقام یہ ہے کہ وہ غوث اعظم سے بھی مرتبے میں بلند و بالا، کہ حضور غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم اہل سنت تمام اولیاء میں افضل سمجھتے ہیں، لیکن اس صحابی کے مرتبے کو حضور غوث اعظم بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم کی صحبت کو پا لیا، اور حضور کی صحبت کو پا لینا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کائنات کی تمام نیکیاں بھی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کے ابتداء دو گروہ ہیں۔ ایک وہ صحابہ ہے جو ہجرت سے قبل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، جو مکہ شریف سے ہی ایمان والے ہو گئے اور جنہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی۔ جی ہاں، گھر بار چھوڑا، آباء و اجداد چھوڑے، مال و اسباب چھوڑا، حتیٰ کہ کچھ کو اپنے بیوی بچے بھی چھوڑے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ ایسے گروہ کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے مدینے میں رہ کر ان لوگوں کا استقبال کیا، انہیں ویلکم کیا، پھر اسلام کے لیے انہوں نے بھی قربانیاں دی، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار صحابہ کے درمیان موافقات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، تو انصار صحابہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو پیش کر دیا۔ گھر دو تھے تو ایک مہاجر بھائی کو دے دیا، گھر کے دو حصے تھے تو آدھا مہاجر بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ تاریخ میں اس طرح کی ہمدردی کی مثال نہیں ملے گی کہ اگر کسی مہاجر صحابی کے ہاں بیویاں دو تھی تو انہوں نے ایک کو طلاق دے دی اور کہا کہ جب عدت گزر جائے تو میرا مہاجر بھائی ان سے نکاح کر دے۔ اتنی بڑی قربانی، یہی وہ قربانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان تمام کے متعلق، چاہے وہ مہاجرین ہو، چاہے وہ انصار ہو، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہو، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہو، ان سب کے متعلق میرا رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے محبوب کے سارے غلاموں سے جنت کا وعدہ فرما دیا، سارے غلاموں سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اور سنیے ان کی شان و عظمت میں آئے تھے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور وہ لوگ جو اسلام لانے میں سبقت لے گئے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی میں، یعنی وہ بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، رب ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، یہ رب سے راضی ہیں، رب ان سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، رب نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماتھے پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج سجا ہوا ہے، صحرا سجا ہوا ہے۔ جی ہاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی صحابہ ہیں، ان میں سے وہ صحابہ کے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، سیرت میں بڑا ایک مشہور ٹاپک ہے بیعت رضوان، درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی۔ تھوڑا سا پس منظر عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ عمرہ کر رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں۔ حضور نے اس خواب کی تعبیر کے بیان فرمائی کہ ہمیں عمرے کی سعادت ملے گی، تم میرے ساتھ چلو۔ صحابہ حضور کے ساتھ چل پڑے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے آگے سے رستہ روکا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جائیں گے۔ حتیٰ کہ وہاں پر نبی علیہ السلام نے جناب سیدنا عثمان غنی کو
اپنی طرف سے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا کہ جاؤ اہل مکہ سے جا کر گفتگو کرو۔ وہاں پر یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں۔ تو صحابہ کرام نے وہاں پر بیعت کی۔ اس بیعت کے متعلق اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے محبوب آپ کی بیعت کر رہے تھے، جو ایک درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات ہیں جو صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کے فرامین سے بھی عظمت صحابہ سنتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ توجہ ہے، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه۔ سنو صحابہ کا مقام، فرمایا اے لوگو تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے، مٹھی بھر جو، کہاں جو کہاں سونا، کہاں مٹھی بھر کہاں احد کے برابر۔ پھر فرمایا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، ان کے اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے، اجر کو پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم تو ان کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تمہیں ان کا آدھا اجر بھی نہیں مل سکتا جو اجر اللہ تعالیٰ میرے صحابہ کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا۔ اور سنیے ایک مقام پر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور خود فرمائے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوهم غرضا بعدی، میرے بعد تم میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ آج میں ایک مسئلہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر کوئی محبت کے اہل بیت کا دعویٰ کرنے والا صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتا ہے اور آڑ بناتا ہے محبت کے اہل بیت کو۔ کان کھول کر سنیں، وہ محبت کے اہل بیت جھوٹی ہے، کسی کام کی نہیں، نہ دنیا میں اسے بچائے گی نہ آخرت میں۔ جس محبت کی آڑ میں آ کر حضور کے صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ان پر تنگ کرتے ہو، معاذ اللہ انہیں گالیاں دیتے ہو، کیا تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں رب نے کہا ہو کہ رب تم سے راضی ہے؟ کیا تم وہ لوگ ہو جنہیں رب نے فرمایا ہو کہ میں نے تم سب سے جنت کا وعدہ کر لیا؟ کیا تم وہ لوگ ہو جنہیں رب نے اپنے حبیب کے غلام بنانے کے لیے منتخب کیا ہو؟ جب تمہیں یہ مقام نہیں حاصل تو کیوں ان پر انگلیاں اٹھا کر اپنا ایمان برباد کرتے ہو؟ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنا۔ اگر تم نے ان سے بغض رکھا تو سنو تم مجھ سے بھی بغض رکھنے والے ہو۔ کیا وہ بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے جو حضور کے صحابہ سے بغض رکھے اور پھر ایمان کا بھی دعویٰ کرے؟ پھر فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ من آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ یہاں پھر وضاحت کر دو، اس سے مراد ہر صحابی ہے، اس سے مراد بولو، اس سے مراد ہر صحابی ہے۔ یہاں پھر وضاحت کے لیے ایک جملہ بول دیتا ہوں، صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہو گئے تھے، ان اختلافات کو بنیاد بنا کر بھی کسی صحابی پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں، کسی صحابی پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ ان
हो भी गया था तो रब ने उन्हें एडवांस में माफी अता फरमा दिया। रब ने तो एडवांस में माफ कर दिया है। तुम कौन होते हो उन पर बात करने वाले? तुम कौन होते हो उनके बारे में कहने वाले कि फलां का ईमान सच्चा नहीं था, फलां जो है ना वो हुकूमत की वजह से ईमान लाया था, फलां हाकिम बनना चाहता था, फलां ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया। तुम कौन होते हो ऐसी बातें करने वाले? जब कुरान उनके बारे में फरमा रहा है कि ये महबूब के जो गुलाम हैं, ईमान लाने से पहले इनके दरमियान इख्तिलाफात थे, लेकिन महबूब के गुलाम जब बन गए तो अल्लाह ने इन्हें शिरो शिकन फरमा दिया। ये सब के सब आपस में मोहब्बतों वाले हो गए। फिर सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वमन आज़ाहु फक़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। वमन आज़ानी फक़द अज़ल्लाह, और जिसने मुझे दुख दिया गोया वो रब को तकलीफ देने वाला है, वो रब को तकलीफ देने वाला है। वमन आज़ल्लाह, और जिसने अल्लाह को तकलीफ देने की कोशिश की, फयुशकु अय्युखज़ा, तो उसके बारे में डर है कि कहीं वो पकड़ न लिया जाए। जी हाँ, वो जरूर पकड़ा जाएगा जो ऐसा करता है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। एक और हदीस सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन-नुजूमु अमनतुल लिस-समा, सितारे आसमान के लिए अमन है। फ़इज़ा ज़हबतिन-नुजूमु उतियस-समाउ मा तुअद, जब सितारे गिर जाएंगे, चले जाएंगे, वो वक्त आएगा, क़यामत के दिन की बात हो रही है, तो फरमाया आसमान पर वो आएगा जिसका आसमान से वादा किया गया है, यानी क़यामत वाले दिन आसमान फट जाएगा। पहले सितारे जाएंगे और फिर उसके बाद आसमान फट जाएगा। व अना अमनतुल लि अस्हाबी, और मैं अमन हूँ अपने सहाबा के लिए। फ़इज़ा ज़हबतु उतिया अस्हाबी मा युअदून, जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा तो मेरे सहाबा में वो फितने पैदा हो जाएंगे जिनका उनसे वादा किया गया था। व अस्हाबी अमनतुल लि उम्मती, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमन है। फ़इज़ा ज़हब अस्हाबी उतिया उम्मती मा युअदून, जब मेरे सहाबा उठा लिए जाएंगे तो मेरी उम्मत पर आज़माइशें आनी शुरू हो जाएंगी। और जब से सहाबा किराम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए उस वक्त से उम्मत पर आज़माइशें हैं। तो हम इन अमन वाले लोगों के बारे में क्यों जुबान खोलें कि जिन्हें अल्लाह के हबीब ने हमारे लिए अमन करार दिया, हमारे लिए अमन करार दिया है, हम उनके लिए जुबान क्यों खोलें? इमाम तहावी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा से हम मोहब्बत करते हैं, किसी की मोहब्बत में हम गुलूब नहीं करते, ना किसी सहाबी पर तबर्रा करते हैं, और जो किसी सहाबी के बारे में अदावत रखे ऐसा शख्स अहले सुन्नत से खारिज है, वो सुन्नी कहलाने का हकदार नहीं, वो अहले सुन्नत से खारिज है। जो सहाबा के बारे में बुग़्ज़ रखे, सहाबा के बारे में दिल में अदावत रखे, उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। अहले सुन्नत वही है जिसके दिल में सहाबा किराम की मोहब्बत भी हो और अहले बैत का प्यार हो, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से भी मोहब्बत करे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे, यही। और फिर अहले सुन्नत का एक और अकीदा भी है, इसी के ज़िम्मन में वो भी अर्ज़ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामईन इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैं ये अकीदा बरसरे मिंबर बारहा बयान करता हूँ कि सहाबा किराम में भी अफजलियत के एतबार से मर्तबे सबसे अफजल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, उनके बाद फारूक आज़म, उनके बाद उस्मान गनी है, और चौथे नंबर पर है मौला मुर्तज़ा शेर खुदा जनाब सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु। ये मकाम और मर्तबा है। इनके बाद नंबर है हसनैन करीमैन का, फिर इनके बाद नंबर है बाकी अशरा मुबशरा का, और बाकी अशरा मुबशरा के बाद नंबर है हसनैन करीमैन का, और फिर नंबर है असहाबे बदर का, फिर नंबर है असहाबे उहद का, फिर नंबर है उनका कि जिन्होंने फतेह मक्का से पहले ईमान कबूल किया, और फिर नंबर है उनका जिन्होंने फतेह मक्का के बाद ईमान। ये तरतीब है अहले सुन्नत के दरमियान, और इसी तरतीब को मानना, जानना, सीखना, समझना ये हमारे लिए जरूरी है।
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین۔